نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الکریم۔ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے اور عالم ذوی العقول اور غیر ذوی العقول کی ہر چیز بھی مستنیر ہو رہی ہے۔ آپ سب جہانوں کے لیے رحمت للعالمین کی شان رکھنے کے باعث سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور برتر ہے، اس لیے آپ کا میلاد اور آپ کی سیرت سب انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ انسان کا میلاد ہے اور سب سے عرفہ انسان کی سیرت ہے۔ آپ کا وجود اقدس سب نبیوں، رسولوں اور فرشتوں کے لیے بھی باعث رحمت ہے۔ آپ کی ذات اقدس اس دنیا میں سب انسانوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ مومن اور کافر دونوں آپ کی شان رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ آپ کی شان رحمت سے عالم حیوانات، عالم نباتات، عالم جمادات سبھی فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ایک کافر کے لیے آپ کی ذات اقدس اس لیے باعث رحمت ہے کہ وہ اپنے کفر کی وجہ سے آپ کی شان رحمت کے باعث عذاب سے اس دنیاوی زندگی میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ پہلے کفر کرنے والوں کی طرح اسے شکلیں بگاڑنے کا عذاب نہیں دیا گیا، اسے زمین میں دنسانے کا عذاب نہیں دیا گیا، غرضے کہ اس پر دنیاوی عذاب کی ہر صورت کو آپ کی شان رحمت للعالمینی کی وجہ سے رفع کر دیا گیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آپ کی شان رحمت سے کما حق کو فیض پانے کی صورت آپ کی کامل اطاعت کرنا ہے۔ آپ کی کامل اطاعت آپ کی سیرت اقدس کی مکمل پیروی کے بغیر میسر نہیں۔ آپ کی سیرت ہی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ کا جب تک جمال جہاں آرا ہمارے دل میں نہ بستا ہو اور اس ذات کا اسوہ ایک زندہ عمل کی صورت میں ہمارے وجود میں ڈھلتا ہوا دکھائی نہ دے، اس وقت تک ہمارا تعلق بالرسالت اور تعلق بالسیرت کمزور ہے۔ آئیے اس تعلق کو پہلے دل کی کائنات میں پیدا کریں، پھر ذہن کی کائنات میں اس تعلق کو استوار کریں، آپ کی ذات سے محبت بھی کریں اور آپ کے عمل کی کامل پیروی بھی کریں۔ تو اس سلسلے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جمالیاتی پہلوؤں کا گزشتہ جمعۃ المبارک کو ذکر کر رہے تھے۔ اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخم الراس۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک موضوع حد تک بڑا ہوا تھا۔ اب اس سر مبارک میں بالوں کا عالم کیا تھا؟ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، وَقَانَ شَعْرُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم رَجُلًا لَا جَعْدَ وَلَا ثَابِتًا۔ صحیح بخاری میں یہ روایت آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے مبارک خمدار تھے، اور البتہ وہ گیسو مبارک مکمل طور پر گنگریالے نہ تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے۔ ان بالوں میں خم معتدل تھا، مناسب تھا اور موزوں تھا۔ اب بالوں کی لمبائی، ان کی لمبائی کتنی تھی؟ حضرت برہ بن حازب بیان کرتے ہیں صحیح بخاری میں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو شعر یبلغ شخمتا اذنیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے مبارک اگر کنگھی سے سیدھے کیے جاتے
تو وہ آپ کے کانوں کی لو تک پہنچتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا حال بھی بیان کرتے ہیں۔ حضرت برہ بن حازب جامع ترمذی میں روایت کرتے ہیں، تضرب شاخمت اذنیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے بال کنگھی کرنے سے آپ کے کانوں کی لو کو چھوتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے مجموعی حسن کو یوں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان علی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن الشعر، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک نہایت ہی حسین اور نہایت ہی جمیل تھے۔ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہسوئے مبارک کے بعد آپ کی جبین مبارک کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کی پیشانی مبارک روشن اور کشادہ تھی، اور آپ کی جبین مبارک انوار الہیہ کا مطلع اور محبت دکھائی دیتی تھی، اور آپ کی جبین مبارک کی منظر کشی حضرت ہند بن ابی حالہ دلائل النبوہ میں کرتے ہیں، ان ہند بن ابی حالہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسع الجبین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی، آپ کی جبین مبارک نہایت کشادہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ بھی آپ کی پیشانی اور جبین کے احوال کو بیان کرتے ہیں، کان اجل الجبین اذا طلع جبینہ من بین الشہر اذا طلع فی فلک الصبح او عند طفل اللیل او طلع بوجہی علی الناس تراؤ جبینہ کانہ ذو السراج المتوقد قد یضلعلعو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک جب بالوں کے درمیان سے نمودار ہوتی تھی تو بہت زیادہ روشن دکھائی دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صبح و صادق کے وقت یا شام کے وقت اپنے اصحاب کی طرف تشریف لاتے تو انہیں آپ کی پیشانی مبارک یوں دکھائی دیتی تھی جیسے کوئی روشن چراغ چمک رہا ہو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور جبین مبارک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو مبارک باہم جڑے ہوئے تھے، ان کے درمیان فاصلہ کم تھا جو بہت زیادہ غور سے دیکھنے ہی سے محسوس ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو مبارک باریک، خمدار، گھنے اور گنجان اور جدا جدا تھے، آپس میں ملتے نہیں تھے۔ ان کے درمیان ایک رگ تھی جو جلال اور غضب کی حالت کے اندر ابھر آتی تھی۔ ہند بن ابی حالہ روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازج الحواجب سوابغ من غیر قرن بینہما عرق یدررہ الغضب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو مبارک خمدار، باریک، گھنے اور جدا جدا تھے، دونوں ابرو کے درمیان ایک رگ تھی جو حالت جلال و غضب میں نمایاں ہو جاتی تھی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس کا ذکر بھی صحابہ اکرام یوں کرتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں سیاہ تھیں، دیکھنے میں بڑی تھیں، طبی طور پر سرمگی تھیں، اور ان میں سرخ رنگ کے ڈورے بھی بنے ہوئے تھے۔ آنکھوں کی سیاہی ان کی خوبصورتی کو بڑھاتی تھی، آنکھوں کی سفیدی میں سرخ رنگ کے ڈورے ان کے حسن و جمال کو بڑھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں دراز تھیں، بویں باریک تھیں، آنکھ کی پتلی مبارک گھنی سیاہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو باری تعالیٰ نے معجزانہ شان عطا کی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے دن اور رات اور اندھیرے اور اجالے میں یکساں اور برابر دیکھتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کانا ادعج العینین احدب الاشفار، جامع ترمذی میں کہ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سیاہ تھیں، آپ کی پلکیں دراز تھیں۔ حضرت جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں، قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشکل العینین، صحیح مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سرخ رنگ کے ڈورے تھے، اور ان آنکھوں میں باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بصارت عظیمہ عطا فرمائی تھی جس کی شان ما زاغ البصر ہے وما طغا ہے،
جس کا مقام کعبہ کوسین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ نے وہ بصارت عطا کی جو اپنی اعجازی شان کی وجہ سے جہاد کے حجابات سے ماورا تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرماتے، میں تمہیں نماز کی حالت میں بھی اسی طرح اپنے پیچھے دیکھتا ہوں جیسا کہ اپنے سامنے تمہیں دیکھتا ہوں۔ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی ہا انا فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لا اراکم من ورائے ظاہری۔ صحیح بخاری میں یہ روایت آئی، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہی دیکھتے ہو کہ میرا چہرہ اس سمت یعنی قبلہ رخ ہے؟ بخدا مجھ سے نہ تمہارے دلوں کی حالت اور نہ تمہارا خشوع و خضوع پوشیدہ ہے، اور نہ ہی تمہاری ظاہری رکوع مجھ سے مخفی ہے۔ میں تمہیں عقب سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے سے تمہیں دیکھتا ہوں۔ اور اسی مضمون کے معنی کی بہت زیادہ وسعت سے معمور حدیث حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں صحیح مسلم میں، انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس انی امامکم فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالانصراف فانی اراکم امامی ومن خلفی۔ فرمایا، اے لوگو میں تمہارا امام ہوں، تمہیں رکوع، سجود، قیام میں اور نماز کے ختم کرنے پر اور سلام پھیرنے میں مجھ پر پہل نہ کیا کرو، بے شک میں تمہیں سامنے اور پس پشت یکساں طور پر برابر دیکھتا ہوں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، نگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باری تعالیٰ نے کیا کیا وسعتیں عطا کی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی نگاہ بصیرت کی قوت ادراک اور وسعت کا اظہار یوں کرتے ہیں، ان صوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوی علی الارض فرعیت مشارقہا ومغاربہا۔ صحیح مسلم میں یہ روایت آئی، حضرت صوبان روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین کو سمیٹ کر میرے قریب کر دیا ہے، میں اس کے مشارق کو اور اس کے مغارب کو یکساں طور پر دیکھتا ہوں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بینی مبارک یعنی آپ کی ناک مبارک کے اقوال کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک کچھ بلند اور باریک تھی، اس ناک مبارک پر نور کا ساما رہتا تھا اور یہ اپنی چمک دمک میں زو فشاں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک آپ کے روح انور کے جمال اور جلال کو ایک اعجاز آفری کشش کے ساتھ ظاہر کرتی تھی۔ حضرت ہند بن ابی حالہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکنال ارنین لہو نور یعلوہ یکسبہ من لم یتعمل۔ جامع ترمذی میں یہ روایت آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بینی مبارک بلند تھی، اس پر نور جلکتا رہتا تھا، غور سے نہ دیکھنے والوں کو ناک مبارک قدر بلند محسوس ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ناک مبارک کی ساخت اور اس کے نقوش کو بیان کرتے ہیں، ان علی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دقیق الارنین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بینی مبارک فرماتے ہیں قدر باریک تھی۔ صحابہ کرام اپنے اپنے مشاہدات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے خد و خال اور اقوال کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم و گداز رخساروں والے تھے۔ آپ کے رخسار مبارک کی جلد انتہائی نرم و نازک تھی، ہر دیکھنے والی نگاہ کو آبدار اور تابدار محسوس ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک نہ بہت ابھرے ہوئے تھے اور نہ بہت ہی دھنسے ہوئے تھے، بلکہ کمال اعتدال کی شان لیے ہوئے تھے اور جمال توازن کا شاہکار تھے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ان کی سرخی ایسی تھی کہ گلاب بھی شرما جائے اور ان کی چمک ایسی تھی کہ چاند بھی رشک رشک کر جائے، اور ان میں ایسا گداز تھا کہ شبنم ان میں پانی بھرتی ہوئی دکھائی دیتی تھی، ان میں ایسی نرماہٹ تھی کہ کلیوں کو بھی حجاب آ جاتا تھا۔ صحابہ اکرام جب اس شاہکار ربوبیت ذات کی زیارت کرتے تو ان کی نگاہیں آپ کے پرکشش اور حسین و جمال پیکر حسن کی
دید میں کھو جاتی تھیں، وہ آپ کے حسنوں باکمال کو دیکھتے ہی رہ جاتے، اور ان کی آپ کی ذات اقدس کے ساتھ شیفتگی اور فریفتگی حد سے بڑھ جاتی، اور بے ساختہ آپ کی خاطر جان نثاری کے لیے تیار ہو جاتے۔ اس لیے حضرت ہند بن ابی حالہ روایت کرتے ہیں، ان ہند بن ابی حالہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساخل الخدین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک ہموار اور برابر تھے۔ حاضرین گرامی قدر، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شمائل المحمدیہ میں روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض الخد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک نہایت ہی چمکدار اور روشن تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا پورا سراپا صحابہ اکرام کی نگاہوں میں تھا۔ آپ کے ایک ایک عضو کا دلکش دل سوز بیان وہ کرتے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے احوال یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ کے دندان مقدسہ سفید رنگ کے موتیوں کی ایک لڑی محسوس ہوتے تھے، اور یہ بڑے ہی چمکدار اور تابدار تھے۔ کسی بھی چشم انس نے آپ کے دندان مبارک سے بڑھ کر کوئی انتہائی خوبصورت اور بہت زیادہ چمکدار دانت نہ دیکھے ہوں گے، اور آپ کے سامنے والے دندان مبارک کے درمیان مناسب اور موزوں فاصلہ تھا، جن پر ہر وقت نور کی ایک رم جم جاری رہتی تھی۔ جب آپ تبسم فرماتے تو آپ کے دندان مبارک بجلی کی طرح اور اولوں کی طرح چمکتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان من احسن الناس صغرا۔ صحیح مسلم میں یہ روایت آئی کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تو آپ کے دندان مبارک سب لوگوں کے دانتوں سے بڑھ کر خوبصورت اور چمکدار دکھائی دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس منظر کو یوں بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج السنتین اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ۔ سنن دارمی میں یہ روایت آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے دانتوں کے درمیان موزوں فاصلہ تھا۔ جب آپ گفتگو کرتے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے دندان مبارک سے نور پھوٹ رہا ہے۔ حکیم بن حزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی خوبصورتی اور ان کی روشنی اور ان کی چمکداری کا ذکر یوں کرتے ہیں، ان حکیم بن حزام قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضفتر ضاحکن افطر عن مثل سن البرق وعن مثل حب الغمام واذا تکلم رؤیا قنور یخرج من ثنایاہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے تو دندان مبارک بجلی اور بارش کے اولوں کی طرح چمکتے تھے۔ جب گفتگو فرماتے ایسے دانت مبارک دکھائی دیتے جیسے ان سے ایک نور ٹپک رہا ہو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کی اثر آفرینی کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے آپ کو افصح العرب اور افصح الناس بنایا تھا۔ آپ کی آواز مبارک میں لاسانی وقار رکھا تھا۔ آپ کی آواز مبارک کو عدیم المثال خطیبانہ دبدبہ عطا کیا تھا، اور آپ کی آواز میں عجیب فصیح خانہ تنا رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے اور آواز میں اس قدر دلکشی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دلوں میں اتر جاتی تھی اور روحوں میں سما جاتی تھی۔ خطبہ حجۃ الوداع میں 1,00,000 صحابہ اکرام سے آپ یک وقت ہم کلام ہوتے ہیں اور ان سے ہم کلام ہو رہے تھے، مگر ہر ایک کی سماعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا ایک ایک لفظ معجزانہ شان کے ساتھ پہنچ رہا تھا، اور ہر ایک کے قلوب و اذان کی الواح پر ابلاغ دین کے لیے مرتسم ہو رہا تھا۔ پھر اسی آواز اور اسی کلام کو صحابہ اکرام بغیر کسی تقدیم و تاخیر کے آنے والی نسلوں میں ایک امانت عظیم کی ادائیگی کے فرض کے طور پر آگے منتقل کر رہے تھے۔ حضرت برہ بن حازب بیان کرتے ہیں، ان برہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ والتین والزیتون فی العشاء وما سمعت احدا
احسن صوتا منہ او قراءتن۔ صحیح بخاری میں یہ روایت آئی ہے کہ حضرت برہ بن حازب بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عشاء میں سورہ التین کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، تو میں نے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش الحان اور اچھی قرات کرنے والا نہیں پایا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن معاذ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کے حوالے سے ان عبد الرحمن بن معاذ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنا ففتح اللہ اسمعنا حتی ان کنا لنسمع ما یقول ونحن فی منازلنا۔ سنن ابی داؤد میں یہ روایت آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مینا میں خطاب فرمایا، آپ کے خطبہ سننے کے لیے باری تعالیٰ نے ہمارے کان اس طرح کھول دیے تھے کہ ہم اپنی اپنی جگہوں اور ٹھکانوں پر موجود ہوتے ہوئے آپ کے خطبہ مبارک کے ایک ایک لفظ کو با تمام و کمال اور حرف با حرف سن رہے تھے۔ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک اور آپ کی قوت سماعت کا ذکر یوں کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان علی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعم الاذنین۔ طبقات الکبریٰ میں یہ روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک نہایت خوبصورت اور متناسب تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ان عائشہ قال وتخرج الاذنین ببیاضها من بین تلک الغرائر کانہما توقد القواقب الدریہ بین سواد شہرہ۔ ابن عساکر میں یہ روایت آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک آپ کے بالوں کے درمیان اپنی سفیدی اور چمکداری میں ایسے ظاہر ہوتے تھے جیسے سیاہ بادلوں میں روشن ستارے چمکتے دمکتے ہوئے نظر آتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں ان ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ جامع ترمذی میں یہ روایت آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو کچھ دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو کچھ میں سنتا ہوں وہ تم ہرگز نہیں سن سکتے اور نہ سن سکتے ہو۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری نگاہوں میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ میں اس کے انوار کو دیکھتا ہوں اور اس کے کلام کی سماعت کرتا ہوں۔ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کے اقوال کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک انتہائی خوبصورت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں کچھ سفید بال آپ کی داڑھی مبارک میں اور سر مبارک میں نظر آتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصیر اللحیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کے بال بہت زیادہ گھنے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ریش مبارک کی آرائش زیبائش کا خاص خیال رکھا کرتے اور اس کے حسن و زیبائش کے لیے اسے طول و عرض سے تراشتے تھے۔ ان عبداللہ ابن عمر بن العاص ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاخذ من لحیتہ من عرضها و طولها۔ سنن ترمذی میں یہ روایت آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ریش مبارک کو طول و عرض سے تراشتے تھے، کاٹتے تھے اور آپ اس کی آرائش کا خصوصی اہتمام کرتے تھے تاکہ دیکھنے والوں کو یہ دیدہ زیب دکھائی دے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے احوال کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ آپ کی گردن مبارک خوبصورت، بہت ہی حسین اور بہت ہی معتدل تھی، نہ زیادہ لمبی تھی نہ چھوٹی تھی، اور اس کا دھوپ اور ہوا میں کھلا ہوا حصہ بڑا چمکدار محسوس ہوتا تھا، یہ چاندی کی سراہی جیسی معلوم ہوتی تھی۔ حضرت ہند بن ابی حالہ بیان کرتے ہیں ان ہند بن ابی حالہ قال کان عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ۔ جامع ترمذی میں یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک خوبصورت موتی کی طرح تراشی ہوئی اور چاندی کی طرح صاف و شفاف معلوم ہوتی تھی۔ حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب بیان کرتے ہیں ان عاتقہ بن عبد المطلب قالت وکان اکثر عباد اللہ عنقا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اللہ نے گردن کو بہت خوبصورت بنایا تھا. آپ کی گردن مبارک نہ زیادہ طویل تھی اور نہ بہت زیادہ چھوٹی تھی. دھوپ اور ہوا میں گردن کا ظاہر ہونے والا حصہ چاندی کی سراہی کی مانند خوبصورت لگتا تھا، اور گردن مبارک چاندی کی سراہی اور چاندی کی سرخی اور سونے کی سرخی کی مانند چمکدار محسوس ہوتی تھی، اور گردن کے جس حصے کو کپڑے نے ڈھانپا ہوا تھا وہ ایسا لگتا تھا گویا پس پردہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں اور کندھوں کا ذکر بھی اس طرح کرتے ہیں کہ شاہکار ربوبیت کا ہر عضو اپنے حسن و جمال اور تناسب و توازن میں بے مثال تھا. آپ کی شانوں اور کلائیوں میں قدرے بال تھے، اور دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت ثبت تھی. یہ حصہ بظاہر سرخی مائل ابھرا ہوا تھا. حضرت جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت کو دیکھا، جو کبوتر کے انڈے کی طرح سرخ ابھرے ہوئے گوشت کا ایک غدود تھا. یہ حصہ جسد چمکتا ہوا ایک نور محسوس ہوتا تھا. حضرت برہ بن حازب بیان کرتے ہیں، ان برہ بن حازب قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مربوعا بعیدا ما بین المنکبین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا. صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں، ہتھیلیوں اور انگلیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیاں انتہائی دلکش اور حسین و جمیل تھیں، اور بہترین توازن و اعتدال کے سانچے میں ڈلی ہوئی تھیں. انگلیوں کا ہر پور نو تراشیدہ چاندی کی طرح تھا، اور آپ کی ہتھیلیاں نو شگفتہ پنکھڑیوں کی طرح نرم و نازک تھیں. ان میں حد درجہ لطافت اور نفاست تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے مشک و عنبر کے سوتے پھوٹتے ہوئے محسوس ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں دستے کرم اور دستے جود و سخاف کی صفت بھی اپنے کمال پر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی مصافحہ کرتے، دستے شفقت رکھتے، وہ وجود اوروں سے ممتاز ہو جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک جس کو بھی مس ہوتا تھا وہ اس کی لمس اور ٹھنڈک کو اپنے بدن میں محسوس کرتا رہتا تھا. حضرت ابو حذیفہ روایت کرتے ہیں قال فَإِذَا هِيَ أَبْرَدَ مِنَ الثَّلْجِ وَأَطْيَبَ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس و اطہر برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری کی خوشبو سے بھی کہیں زیادہ خوشبودار تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس میری پیشانی پر رکھا اور اپنے دست اطہر کو میرے چہرے اور میرے سینے پر پھیرا اور پھر میرے لیے دعا کی. مگر مجھے جب آپ کے دست اقدس کا لمس کا خیال آتا ہے تو فَمَا زِلْتُ أَجِدُ بَرْدَهُ عَلَىٰ قَبَدِي، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی ٹھنڈک کو اپنے قلب و جگر میں محسوس کرتا ہوں. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حضرت شداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کا ذکر یوں کرتے ہیں قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخذت بیدہ فاذا ہی الین من الحریر وابرد من الثلج، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وفور محبت و عقیدت سے آپ کا دست مبارک میں نے تھام لیا. مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس ریشم سے زیادہ نرم اور برف سے زیادہ ٹھنڈا محسوس ہوا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک اور بطن اقدس کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ آپ کا شکم مبارک صبر و قناعت کا خزینہ تھا. آپ کا سینہ اقدس اسرار و رموز ربانی، علوم خفی، علوم جلی اور وحی الہی کا گنجینہ تھا. آپ کا شکم مبارک اور سینہ اقدس دونوں انبار اور برابر تھے. پیٹ مبارک بڑے سائز کا ہونے کے عیب سے پاک تھا اور آپ کا سینہ مبارک فراغ تھا، اور اس سینہ مبارک کے اوپر کے حصے میں ناہ مبارک تک باریک بالوں کی ایک پتلی سی لکیر تھی. سینہ اقدس اور شکم مبارک بالوں سے خالی تھے.
البتہ آپ کے شانوں، کندھوں اور کلائیوں پر قدرے بال تھے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ بیان کرتے ہیں، ان ہند بن ابی حالہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواء البطن والصدر وعریض الصدر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطن مبارک اور سینہ اقدس دونوں برابر تھے، اور پیٹ سینے سے نکلا ہوا نہ تھا، سائز میں بڑا نہ تھا، سینہ مبارک قدر چوڑا تھا۔ حضرت ام معبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک کے بارے میں بیان کرتی ہیں، لم تعب ہو سجلتن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جسمانی عیوب سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ پیٹ کے بڑے ہونے کے عیب سے بھی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک رکھا تھا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، صحابہ کرام کا امت پر یہ احسان عظیم ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معنوی کے ساتھ ساتھ آپ کے جمال ظاہری کا ایک خوبصورت اور دلکش منظر امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ انہوں نے آپ کی چال ڈھال، خد و خال، قامت و عارض، گیسوئے مبارک، انداز گفتگو، طرز رفتار، روز و شب کے معمولات، خوبی تکلم، جمال تبسم، عادات و اطوار، پوشاک و لباس، استراحت و آرام، قیام و طعام، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری ہوئی ایک ایک ادا کو یاد رکھا اور ایک ایک پل کا حسین نقشہ اپنے ذہنوں اور دلوں میں محفوظ کیا، اس کو اگلی نسلوں تک بلغوا انی ولو آیا کی روشنی میں پہنچا کر ایک بہت بڑا احسان عظیم کیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم آپ کے فرمودات، ملفوظات، آپ کے تمام اعمال و اخلاق اور آپ کے شمائل، آپ کے خصائل، آپ کے فضائل سے باخوبی آگاہ ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کا حلیہ مبارک اور آپ کے حسن و جمال کو ہم اپنی نگاہوں سے اور اپنی چشم تصور سے دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے آج بھی جو حالت منام میں چہرہ مصطفیٰ کی تابانیوں اور اس کے حسن و جمال کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ پیر میر علی شاہ صاحب کی زبان میں پکار اٹھتے ہیں، اس صورت نو جان آکھاں کہ جانے جہاں آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، کتھے گستاخ اکھیں، کتھے جا لڑیاں، گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں۔ حاضرین گرامی قدر، میں خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں گا کہ محترم وائس چانسلر صاحب نے آج تشریف لانا ہے، تو عرض کروں گا جب ہم قرآن حکیم کے نظم اسلوب میں غور و فکر کرتے ہیں تو اس کے دو پہلو بڑے نمایاں دکھائی دیتے ہیں، ایک اس کا تعلیماتی پہلو ہے، دوسرا اس کا جمالیاتی پہلو ہے۔ یہی قرآن حکیم کی خصوصیت نعت کے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی پائی جاتی ہے۔ جہاں تک قرآن کا تعلیماتی پہلو کا تعلق ہے، یہ پہلو انسانوں کی زندگیوں کی اصلاح کے لیے ذخیرہ ہدایت فراہم کرتا ہے، جب قرآن کا جمالیاتی پہلو یہ ہے کہ اس کے صور اور اس کی آیات میں صوتی ترنم پایا جاتا ہے، اس میں معنوی نغمگی پائی جاتی ہے، سلاست بیان کی کیفیات محسوس ہوتی ہیں، اس میں حسن نظم کی کرشمہ سازیاں بھی اپنے کمال پر دکھائی دیتی ہیں۔ قرآن کے اسی جمالیاتی حسن سے وہ قرآن کے قاری حضرات کے دل اس کے صوتی اثرات سے رکت پاتے ہیں اور اس کی آیات کی تاثیر سے قلبی سرور حاصل کرتے ہیں، اور یہی اسلوب قرآن صاحب قرآن کی سیرت کے تعلیماتی پہلوؤں اور جمالیاتی پہلوؤں میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلیماتی پہلوؤں میں سے ہمیں اپنی عملی زندگی کی رہنمائی میسر آتی ہے، تعلیم و تربیت کا سامان میسر آتا ہے، اور آپ کی اسوہ حسنہ پر عمل کر کے ہم اپنی زندگیوں کو کامیاب بناتے ہیں۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جمالیاتی پہلوؤں میں سے آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ آ جاتا ہے، آپ کے عزائے مبارک کے ظاہری حسن و جمال، ان کے روحانی کمالات و محاسن کا تذکرہ آتا ہے، جس کی بنا پر اہل ایمان کے دلوں میں محبت و ادب رسول کے سوتے پھوٹتے ہیں اور انسانی قلوب کو روحانی بہجت
اور انبساط کی کیفیات حاصل ہوتی ہیں اور ایمان کو حسن و کمال کا اعزاز ملتا ہے جب ہم اس حوالے سے قرآن حکیم کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ قرآن کبھی رسول اللہ کی سیرت کے جمالیاتی پہلوؤں کو والضحیٰ کے کلمات کے ساتھ بیان کرتا ہے اور چہرہ مصطفیٰ کی نورانیت کی قسم کھاتا ہے، اور کبھی باری تعالیٰ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر اپنی نگاہ کرم کے التفات کی بات کرتا ہے، اور کبھی قرآن یوں بیان کرتا ہے آپ کے چہرہ اقدس کے احوال کو، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ آج کے اس پروگرام میں ہم محترم وائس چانسلر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو 4 سے 5 منٹ میں ختم کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ قرآن بیان کرتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کبھی قرآن آپ کی زلفوں کی قسم کھاتا ہے، واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ کبھی قرآن آپ کے سینہ مبارک کا ذکر کرتا ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینہ مبارک کو نبوت و حکمت اور ہدایت و معرفت کے انوار کے لیے کشادہ نہیں کر دیا؟ آپ کے دست اقدس کو باری تعالیٰ نے ید اللہ کا اعزاز بخشتے ہوئے ارشاد فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کے سارے وجود اقدس کو نجم سے تعبیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ معراج سے نیچے اترا، معراج کے مقام سے نیچے اترا۔ اسی طرح آپ کی چال اور رفتار کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی گلیوں میں خرام ناز کرتے ہیں۔ کبھی قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور نطق کی کو وحی الہی قرار دیتے ہوئے یوں بیان کرتا ہے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ کبھی قرآن آپ کے وجود اقدس سے مس ہونے والی چادر کا ذکر کرتا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، ہے چادر لپیٹنے والے پیارے رسول اٹھ اور غافلوں کو تنبیہ فرما۔ کبھی قرآن آپ کے جسد اقدس پر سجنے والی کالی کملی کا یوں ذکر کرتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیل، اے کملی اوڑھنے والے محبوب رات کو تھوڑے وقت کے لیے قیام کیا کرو۔ کبھی باری تعالیٰ آپ کے وجود اقدس کی برکت سے عذاب کے مرتفع ہونے کی بات یوں کرتا ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایسا نہیں ہے کہ جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں اللہ ان پر اپنا عذاب کرے۔ قرآن حکیم کے اسی جمالیاتی اسلوب سے روشنی پاتے ہوئے صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار نے نعت کے قرآن ذات کے ہر جمالیاتی پہلو کا ذکر کیا ہے۔ صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار نے اپنے محبوب نبی اور رسول کا ذکر اپنی کائنات مشاہدہ کی ساری توانائیوں کو صرف میں لاتے ہوئے، اپنے استعمال میں لاتے ہوئے، مجتمع کرتے ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے دلکش اور وجد آور تذکرے چھیڑے ہیں۔ دل گواہی دیتا ہے کہ جا اینجا است، کہ آپ ہی کی ذات خلاق کے کائنات کی شاہکار ذات ہے، اس لیے کہ آپ کے چہرہ اقدس کے لیے کوئی صحابی، کوئی اور تابعین میں سے ہر کوئی روایت کرتا ہے اکثر الناس وجہن، کبھی کوئی کہتا ہے لم ارا قبلہ ولا بعد احدا فهو اجمل منہ، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو چاند سے بڑھ کر حسن و جمال سے تشبیہ دیتا ہے، فلہو کان احسن فی عین من القمر، کوئی صحابی کہتا ہے آپ کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ 14ویں کے چاند سے بھی بڑھ کر آپ حسین و جمیل دکھائی دے رہے تھے۔ نیر الوجہ یتلالع تلالع القمر لیلۃ البدر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کے چاند سے بھی بڑھ کر حسین محسوس ہو رہے تھے، 14ویں رات کا چاند بھی دیکھتے تھے اور ادھر مدینہ منورہ کا چاند بھی دیکھتے تھے۔ اور حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں چمکنے والا یہ چاند اس آسمانوں کے چاند سے بھی خوبصورت ہے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف ہوتے، صحابہ اکرام آپ کے قریب بیٹھ جاتے اور آپ کے حسن و جمال کا مشاہدہ کرتے تھے، تو حاضرین گرامی قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حسن صوری اور حسن معنوی میں اجمل اور اکمل بنائی گئی ہے۔ آپ کے وجود تاباں کا ہر پیکر حسن و جمال سے احسن اور افضل درجے پر فائز تھا۔
آپ اپنے حسب و نسب میں سب سے اعلیٰ ترین تھے، ہر فضیلت اللہ نے آپ کو عطا کی تھی، ہر رتبہ آپ کو عطا کیا تھا، ہر مقام آپ کو عطا کیا تھا، اور کائنات بشر میں کوئی بھی آپ سے اعلیٰ نہ تھا، کوئی بھی آپ سے عرفہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسی سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، اور محبوب رب العالمین ہے، اور سارے جہانوں اور سارے انسانوں کے لیے رحمت اللہ عالمین ہے۔ اسی لیے یہی ہمارے فکر کا حاصل ہے، یہی ہمارا نتیجہ فکر ہے، یہی ہمارا مبلغ علم ہے۔ بقول لطیف بدا یونی رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اس لیے ہماری فکر و نظر ہمیں بارگاہ مصطفی کے آداب بجا لانے اور سراپائے پیکر ادب و احترام بننے کے لیے یہی درس حیات دیتی ہے۔ بقول حمام الدین تبریزی ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس، ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم وائس چانسلر صاحب نے آپ سے مخاطب ہونا ہے، نہ معلوم آج ہماری بجلی کو کیا ہو گیا، لیکن اس کے باوجود محترم وائس چانسلر صاحب اس موقع پر آپ سے بات کریں گے، انشاءاللہ آپ کے دلوں تک آپ کی بات پہنچ جائے گی۔ یا پھر اگر کہیں تو نماز پڑھ لیتے پہلے، پھر بات کریں۔ یہ ہے کہ پھر آپ کہہ دیجیے گا کہ بھائی وہ رک جائے، لوگ میری بات سن لیجیے۔